بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ قرآن میں میرے اور آپ سے بات کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ اس کی بات سنیں۔ اللہ قرآن میں مجھے اور آپ کو احکام دیتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں کہ اس کے احکام پر کان دھریں۔ اللہ قرآن میں مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ اس کو سمجھیں۔ یوم حساب اللہ کو کیا حساب دیں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حساب کس چیز کا دینا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ القمر کی آیت نمبر 17 کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے اس کتاب کو آسان بنا کر نازل کیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر اللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ بے شک ہم نے اس کو قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے دس از این آئی اوپنر۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 4 کا مفہوم ہے کہ بے شک ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر وہ بات کرتا تھا اپنی قوم کی زبان میں تاکہ وہ انہیں کھول کھول کر سمجھائے۔ وہ بات کرتا تھا اپنی قوم کی زبان میں تاکہ وہ اسے کھول کھول کر سمجھائے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے نازل کی اپنے بندے پر یہ کتاب اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل درست بات کہنے والی، تاکہ خوشخبری دے نیک عمل کرنے والوں کو اور ڈرائے اللہ کے دردناک عذاب سے۔ سورہ الکہف کی ہی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے بیان کیے اس کتاب میں ہر طرح کے مضمون انسان کے لیے، لیکن ہے وہ ہر چیز سے بڑا جھگڑالو۔ لقمان کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے الف لام میم، یہ آیات ہیں اس پر حکمت کتاب کی جو سراسر ہدایت اور رحمت ہے ان محسنین کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی آیت نمبر 105 آنورڈز میں اللہ فرماتا ہے اور حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس قرآن کو اور حق لے کر نازل ہوا ہے یہ قرآن، اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر بشارت دینے والا اور متنبع کرنے والا۔ طٰہٰ کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے اور یہ تو یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ الشورى کی آیت نمبر 7 کا مفہوم ہے اور اسی نے وحی کیا تم پر یہ قرآن تاکہ تم خبردار کرو ان بستیوں کے مرکز والوں کو اور ان کو جو ان کے ارد گرد ہیں، اور ڈراؤ ان کو جمع ہونے کے دن سے، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ کو جہنم میں جانا ہے۔ قرآن بار بار خود فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو، تاکہ تم اس پہ غور و فکر کرو، تاکہ تم تدبر کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم خبردار ہو، تاکہ تم خوشخبری سننے والے بنو، تاکہ تم ڈرنے والے بنو۔ اب میرا اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم نے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے؟ کیا اس کو سمجھ کر پڑھے بغیر کوئی چارہ ہے؟ کیا ہم اللہ کے احکام کو جان سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے فرائض کو، اپنے حقوق کو پہچان سکتے ہیں اللہ کی کتاب کے بغیر؟ کتاب اللہ کو پیچھے رکھے کیا ہم دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ کتنی زندگی ہم نے ضائع کر دی ہے اس دنیاوی کاموں میں، میٹرک سے ایف اے اور اس کے بعد ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کرنے تک ہم نے ہر جماعت میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی 6 کتابیں سمجھائی ہیں، ان کو رٹا لگوایا ہے، انہیں حفظ کروایا ہے، ان کا امتحان پاس کروایا ہے۔ یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کے الفاظ ہیں، کیا ہم نے ان کو اتنا بے توقیر کر دیا ہے اور اتنا معمولی سمجھ لیا ہے، اتنا کم تر سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کو پڑھنے سے بھی قاصر ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ہم اس کو صرف شیلفز پہ رکھ دیتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں پورا سال و سال، اور پھر ہم کیا منہ لے کر جائیں گے اپنے اللہ کے پاس؟ ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اپنے آپ کو مستحق کہلوائیں گے؟
کہ وہ کلام جو وہ لے کر آئے ہم نے اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو بھائیو، دس از این آئی اوپنر، اور یہ کلیئر انسٹرکشنز ہیں قرآن میں کہ قرآن کو کیوں نازل کیا گیا۔ جیسے میں نے آپ کو آیات کے حوالے سے ریفرنسز دیے ہیں، آج سے قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے قرآن میں جو سمجھ نہ آئے۔ اگر 5% آپ کو نہیں بھی سمجھ آتا تو علماء کی گائیڈنس میں آپ پڑھیں، لیکن آپ پڑھیں اس کو ضرور، کیونکہ اللہ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے دین سیکھا تو کس سے سیکھا، کہاں سے سیکھا، کیا سیکھا، کیا عمل کیا۔ اللہ ہم سب کو اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ اسے قبول فرمائے، اور اگر کوئی میرے سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ اسے اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ Kindly subscribe the channel to get the upcoming videos. Till the next video. اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔